اس حدیث کے کئی اور بھی راوی ہیں کہ یہاں پر اس حدیث کے راوی اکیلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ اس حدیث کے فقط ایک راوی ہونے کے لحاظ سے تو بات ہی نہیں چل رہی، حالانکہ یہ تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ کہتا ہاں جیسے آل تشیع کا نظریہ ہے، جس طرح شیعہ حضرات کا موقف ہے جو ان کے بنائے ہوئے اصول ہیں کہ جی چونکہ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق اکیلے ہیں اور اس وجہ سے انہیں اس کے سننے میں خطا اور غلطی لگ سکتی ہے۔ جناب زید قریشی صاحب ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں کہ جناب نے جو موقف پیش کیا ہے یہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ زید قریشی صاحب آپ کیوں اپنی ذہنی آوارگی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے سطحی علم کا اظہار کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہوائی باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں؟ کچھ تو سوچ لیا کریں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، زید قریشی جو کہ آج کل ہر زبان زد خاص و عام ہے اور زبان زد خلائق ہے، مگر وہ زید قریشی بھی اس قدر ڈھیٹ ہے کہ وہ اپنی ذلت اور رسوائی کو انجوائے کر رہا ہے۔ جب بھی کیمرے کے سامنے آتا ہے تو پہلے کی بنسبت زیادہ ہوائی باتیں، سطحی علم رکھنے کے لحاظ سے، علم العقائد، علم الحدیث کے مطالعہ کے لحاظ سے اپنی جہالت کے گل کھلا دیتا ہے اور اپنی ذہنی آوارگی کا وہ اظہار کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اس زید قریشی نے ایک موقف اپنایا قضیہ فدق کو بیان کرتے ہوئے۔ حدیث لا نورس کے متعلق اس نے کہا کہ اس حدیث کے فقط صرف اکیلے راوی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہیں حدیث سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس پر تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی۔ جس پر دارالافتاء اہل سنت مفتیان دعوت اسلامی نے قرآن سنت کی روشنی میں ایک تحریری فتویٰ صادر فرمایا، جس کے بعد اس زید قریشی نے خود ہی اس کا اظہار بھی کر دیا اور اپنے زید ہونے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے جو اس فتوے میں اس زید کی صفات بیان کی گئی، ان صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ میرے لحاظ سے اور میرے بارے میں اور مجھے کہا گیا کہ یہ سطحی علم رکھنے والا ہے، ہوائی باتیں کرنے والا ہے، آوارہ ذہن شخص ہے، علم العقائد، علم الحدیث سے بالکل نہ برد نہ آشنا ہے۔ اس میں میرے لیے سطحی علم رکھتا، ہوائی باتیں کرتا، علم حدیث سے ناشنا، کتب حدیث کے مطالعہ سے معروم، فہم دین سے فارغ اور علم الحدیث اور علم العقائد سے جاہل ہے۔ جملوں پر آسان اطاری صاحب نے لکھا کہ زید جو ہے وہ سطحی علم رکھتا، ہوائی باتیں کرتا، علم حدیث سے ناشنا، کتب حدیث کے مطالعہ سے معروم، فہم دین سے فارغ اور علم الحدیث اور علم العقائد سے جاہل۔ تو اس بات پہ ہم زید قریشی صاحب کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ جناب نے علماء، مدرسین، محققین کے اذہان میں جو شکوک و شبہات تھے کہ وہ زید ہے کون، وہ شکوک و شبہات جناب نے دور فرما دیے ہیں۔ جب اس پر گرفت کی گئی تو اس زید قریشی نے بڑے ہی پینترے بدلے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلے کہ میری مراد یہ تھی، میری مراد یہ تھی، مگر آوارہ ذہن شخص ہے، ہوائی باتیں کرنے والا ہے۔ جس طرح کہ کہا گیا نا کہ یہ شخص بالکل سطحی علم رکھنے والا اور ہوائی باتیں کرنے والا اور آوارہ ذہن شخص ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اس حدیث کے متعلق، یعنی جو حدیث لا نورس ہے، اس کے فقط ایک راوی کے متعلق تو بات ہو ہی نہیں رہی، حالانکہ یہ تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو بحث ہی نہیں ہے، نہ یہ میرا موقف ہے کہ بھائی اس حدیث مبارکہ کے اکیلے راوی حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور یہ میں تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی۔ یعنی تھوڑا سا آپ اگر اس کو باریک اور دقیق اور عمیق نظر سے دیکھیں گے، سوچیں گے، تو آپ کو اس شخص کی آوارگی و ذہن اور سطحی علم اور ہوائی باتیں کرنے کے لحاظ سے ایک پریکٹیکلی نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور زید قریشی کی صورت میں آئے گا۔ کہتا ہے پہلے نمبر پہ جی بالکل ایسے ہے، اہل سنت و جماعت کے ہاں اس حدیث کے کئی اور بھی راوی ہیں، کہ یہاں پر اس حدیث کے راوی اکیلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ اس حدیث کے فقط ایک راوی ہونے کے لحاظ سے تو بات ہی نہیں چل رہی، حالانکہ یہ تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو بحث ہی نہیں ہے، نہ یہ میرا موقف ہے کہ بھائی اس حدیث مبارکہ کے اکیلے راوی حضرت ابو بکر صدیق۔ یعنی جب اس کی گرفت کی گئی، جب تحریری طور پر فتویٰ آیا اور اس کی صفات اس کو دکھائی گئیں، تو اس نے پھر یوں پینترا بدلا کہ اس حدیث کے فقط ایک راوی کے لحاظ سے تو بات ہی نہیں چل رہی۔ مزید آگے پھر کیا کہا، کہتا ہاں جیسے آل تشیع کا نظریہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اس حدیث لا نورس کے فقط ایک راوی ہیں اور وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہیں معاذ اللہ حدیث سمجھنے میں، سننے میں غلطی ہو گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جس طرح شیعہ حضرات کا موقف ہے جو ان کے بنائے ہوئے اصول ہیں کہ جی چونکہ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق اکیلے ہیں اور اس وجہ سے انہیں اس کے سننے میں خطا اور غلطی لگ سکتی ہے۔ کہتا ہے کہ یہ تشیع کا نظریہ ہے۔ جناب زید قریشی صاحب ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں
کہ جناب نے جو موقف پیش کیا ہے یہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ زید قریشی صاحب آپ کیوں اپنی ذہنی آوارگی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے سطحی علم کا اظہار کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہوائی باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں؟ کچھ تو سوچ لیا کریں۔ پہلے خود کہا کہ فقط اس کے راوی اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہیں سننے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہی عقیدت و روافظ کا ہے جو کہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو اب صغرا کبرا وسطیٰ بنائیے، حد اوسط گرائیے، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جناب کون ہوئے؟ جب علماء اہل سنت نے، مفتیان دعوت اسلامی نے، مفتیان اہل سنت نے جناب کی گرفت کی ہے تو وہ اس بات پہ کی ہے، لہٰذا دوبارہ سے کیمرے کے سامنے بیٹھیے گا۔ ہاں ایک کام ضرور کیجیے گا، آپ کی مہربانی ہوائی باتیں نہ کرنا، پلیز آپ کی مہربانی ہوائی باتیں نہ کرنا، بلکہ کوئی تھوڑی تحقیق کر لینا اور کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اس چیز کا اظہار بھی کرنا اور ایکسیپٹ بھی کرنا کہ جو موقف میں نے پیش کیا تھا یہ روافظ کا موقف ہے، جس طرح کہ جناب نے اظہار کر بھی دیا ہے۔ اور پھر کہا کہ جی قبلہ امام جلالی زید شرفہ کی ذات کے لحاظ سے کہ انہوں نے سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی ابو البلال مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکات القدسیہ کے ذات کے لحاظ سے کہا کہ انہوں نے حضرت سیدنا جاجا غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یوں گفتگو کی ہے، آج تک ان کی توبہ اس پر نہیں آئی، جبکہ قبلہ امام جلالی زید شرفہ کئی سال پہلے ہی اس سے تقریری اور تحریری دونوں صورتوں میں رجوع کر چکے ہیں۔ اور قبلہ امیر دعوت اسلامی زید شرفہ آپ کی بھی ویڈیوز موجود ہیں، اور اس چیز کو حنیف قریشی صاحب خود بھی ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ یہ مفتی صاحب مفتی الدہر ہیں، اور ایسے شیطانی معذرت ثانی لسانی مفتی ہیں کہ جن کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے، مگر ڈھیٹ بشرم اتنی ہے کہ کسی عالم ربانی پر تہمت لگاتے ذرا بھی ڈرتے نہیں ہیں، اور پھر وہ بھی تہمت گستاخی کی۔ جناب زید قریشی صاحب اب تک جناب نے اس سے توبہ رجوع کی ہے اعلانیہ طور پر، کیا کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں؟ پھر میں کہوں گا معذرت کے ساتھ ہوائی باتیں نہ کرنا، کیمرے سامنے بیٹھ جانا، اور قبلہ امام جلالی زید شرفہ کی ذات کے لحاظ سے جناب نے جو کہا کہ انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر دعوت اسلامی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کے لحاظ سے جو کہا کہ انہوں نے فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاذ اللہ توہین گستاخی کی ہے، اور یہ کہیے گا کہ میں نے ان پر تہمت لگائی تھی، انہوں نے تو کئی سال قبل ہی اس سے توبہ رجوع کر لی ہے، لہٰذا میں دونوں شخصیات سے اور ان کے متعلقین و متوسرین سے اعلانیہ طور پر معذرت چاہتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ جناب یہ کام ضرور کیجیے گا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ قبلہ امام جلالی زید شرفہ نے اپنے اس بیان سے تقریری طور پر بھی اظہار برات کیا ہو۔ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ جلالی صاحب نے اپنی اس بے ادبی اور گستاخی سے ویڈیو کے ذریعے سے بھی توبہ اور رجوع کیا ہے، یا صرف یہی تحریری ان کا توبہ نامہ اور ان کا رجوع سامنے آیا ہے۔ جناب ہم نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ جناب سطحی علم رکھنے والے ہیں، جناب کی تاریخ دانی بڑی کمزور ہے، جناب ہوائی باتیں کرنے والے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں جب بھی جناب اس طرح کی واہیات، لغویات، بکواسات، دروغگوئی سے کام لیں گے تو ہم جناب کی یہ سب کچھ اسی کے اندر ہی رکھ دیں گے کہ جناب ہوائی باتیں کرنے والے ہیں اور جناب ایک آوارہ ذہن شخص ہے، جناب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو کہا جی کچھ سال قبل میرے سے بھی ایک ایسا معاملہ ہوا اور میں نے اس سے تحریری طور پر رجوع کیا، قبلہ امام جلالی زید شرفہ کے مریدین نے کہا کہ جی نہیں اس سے تو تقریری طور پہ ہونا چاہیے تھا، چونکہ وہ میری تقریر ہے تو لہٰذا میں نے ایک بار نہیں 2 بار اپنی اس گستاخی سے توبہ بھی کی اور رجوع بھی کیا۔ تو میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ان متعلقین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پیچھے مجھ سے ایک معاملہ ہو گیا تھا کہ جس پر میں نے تحریری طور پر رجوع کیا تھا، تو جلالی صاحب کے متعلقین اور دیگر بہت سارے لوگوں کی طرف سے پورے ملک میں یہ شور ڈالا گیا، پوسٹیں لگائی گئیں کہ چونکہ جو جملے سرزد ہوئے تھے وہ ویڈیو میں ہوئے تھے، لہٰذا توبہ اور رجوع بھی ویڈیو ہی کے ذریعے سے ہوگا تو تب قابل قبول ہوگا، کیونکہ الحمدللہ ہم کسی معاملے پر ڈٹنے والے نہیں۔ میں نے اس سے دوبارہ ویڈیو کے ذریعے سے بھی ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ میں نے رجوع کیا۔ اچھا مزے کی بات سامعین ذی وقار، اس شخص نے اب وہ معاملہ بتایا نہیں کہ وہ معاملہ کیا ہے۔ آج جو قبلہ امام جلالی زید شرفہ کی ذات کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے عقیدہ اہل سنت کو بیان کیا، اپنا یہ ماضی بھول گئے، انہیں اپنا سب کچھ بھول گیا کہ یہ ماضی میں کیا کیا کر کے آئے ہیں۔ یہ تو ذاتی والے سے اتنا ہو جاتا ہے، اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط پھیلی ہوئی تھی، ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط پھیلی ہوئی تھی، سیدہ کو غلط پھیلی ہوئی تھی، سیدہ کو غلط پھیلی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا، لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور نے اسے فرمایا ہے تو سیدہ راضی ہو گئی ہے۔ یہ آپ ایک دیکھ سکتے ہیں زید قریشی صاحب کا رجوع اور توبہ نامہ،
موصوف نے اپنے بیان میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک ذات کے لحاظ سے غلط فہمی کے لفظ بولے، ایک بار نہیں 2 بار بولے، اور تقریباً 2009 کا یہ بیان ہے، 2009 سے لے کر 9 جولائی 2020 تک سامعین ذی وقار زید قریشی کا یہ موقف تھا جو بیان کیا۔ جب بعد میں اسی زید قریشی کو اس کے منہ پر تماچا مارا گیا اور اس کو آئینہ دکھایا گیا کہ قبلہ امام جلالی رضی شرفہ نے جو قول کیا انہوں نے اپنی مراد بھی واضح کر دی کہ میری سے مراد خطا اتحادی ہے، اور خطا اتحادی موجب اجر و ثواب ہے، نہ توہین ہے، نہ گستاخی ہے، نہ بے ادبی ہے، نہ ہی کفر ہے، معاذ اللہ۔ پھر جناب تو غلط فہمی کے الفاظ ایک دفعہ نہیں 2 بار بول کے آئے ہیں، تو فوراً زید قریشی نے کیا کہا؟ ابھی ایک دوست نے متوجہ کیا کہ میرے 11 سال پرانے ایک ویڈیو بیان کا کلپ وائرل کیا جا رہا ہے۔ جناب وائرل نہیں کیا جا رہا، جناب نے بکواسات کی ہیں تو وہ وائرل ہو رہی ہیں، جس میں سبقت لسانی کے باعث یہ جملے ادا ہوئے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط فہمی ہو گئی۔ جناب ذرا یہ الفاظ پہلے تو دکھائیں نا کہ تاریخ میں کس نے یہ الفاظ بولے ہیں جو جناب زید قریشی صاحب جناب نے بولے ہیں۔ آگے کہا اگرچہ میں پہلے ہی ان امور سے توبہ کر چکا ہوں، میں پہلے ہی ان امور سے توبہ کر چکا ہوں۔ زید قریشی صاحب آپ کو ارکان توبہ سکھانے کا پڑھانے کا بڑا شوق ہے، چونکہ جناب مفتی الدہر ہوئے، جناب ایک ثانی لسانی مفتی ہوئے، جناب جیسا امام المناظرین اور مناظر اعظم ہم نے نہیں دیکھا، اور جناب کو اڑنگے میں لگانے کا بڑا شوق ہے، اور جناب کو دانہ ڈالنے کا بڑا شوق ہے نا جناب زید قریشی صاحب۔ ذرا ارکان توبہ اپنے کہاں سے بھی دیکھیے گا کہ جناب نے پورے کیے ہیں اسپیسیفک۔ جناب نے اس معاملہ میں جو جناب نے یہ گفتگو کی، اس گفتگو کو ایکسپٹ کرتے ہوئے، اعتراف جرم کرتے ہوئے، یعنی رکن توبہ تو ایک یہ بھی ہے نا کہ انسان اپنا جرم ایکسپٹ کرے، اس کا اعتراف کرے۔ تو جناب جو فرما رہے تھے نا کہ ایک بار نہیں میں نے 2 بار ویڈیو میں توبہ کی رجوع کی، ذرا وہ ویڈیو دکھائیے جس کے اندر جناب نے نومینیٹ یہ کہا ہو کہ میں نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت کی طیب و طاہر مقدس ذات کے لحاظ سے معاذ اللہ سو معاذ اللہ جو گفتگو کی غلط فہمی ہو گئی، یہ والے الفاظ میں نے بولے 2009 میں، لہٰذا میں ان الفاظ سے توبہ رجوع کر رہا ہوں۔ زید قریشی صاحب یہ ویڈیو دکھانا جناب کی ذمہ داری ہے، ارکان توبہ پائے جائیں، یہ نہ ہو اگرچہ میں پہلے ہی ان امور سے توبہ کر چکا ہوں۔ کون سی امور؟ جناب کا تو یہ شیوہ ہے، شام کو میں خوب سے پی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھوں سے جنت بھی نہ گئی۔ جناب کا یہ شیوہ اور طریقہ ہے۔ جناب اس معاملہ میں یہ جو جناب نے 9 جولائی 2020 کو اپنا تحریری رجوع نامہ اور توبہ نامہ جاری کیا ہے، اس کی ویڈیو بھی دکھائیے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بات چیت چلے گی، اور جناب اپنی تاریخ کی کمزوری کا اظہار کرتے رہیں اور تاریخ دانی جناب کی ہم ٹھیک کرواتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالی اہل سنت کو زید قریشی جیسے روافظ کے اعلی کاروں کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔